وہی ہے جو ساگر رواں کرنے والا، وہی ہے جو ساگر رواں کرنے والا، کہ برزخ سے ان کو جدا کرنے والا۔ وہی ہے جو ساگر رواں کرنے والا، برزخ سے ان کو جدا کرنے والا۔ سمندر کی گہرائیوں کو بتا دے، جو ترتیب سے ہے بیاں کرنے والا۔ سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ اللہ، کرو مل کے حمد و ثنا اللہ اللہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں شارب اشرفی رضائے الہی یوٹیوب چینل میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک ایسا امیزنگ فیکٹ لے کر جو آپ کو حیرت انگیز کر دے گا، ساتھ ہی مضبوط کر دے گا آپ کا ایمان اپنی قرآن عظیم پر۔ میرے پیارے عزیزوں، الاقصی کی کھاڑی، جہاں پر دو اوشین ملتے ہیں، ایک پیسیفک اوشین، ایک انڈین اوشین۔ اچھا، سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جو پیسیفک اوشین کا یہ جو پانی ہے، الاقصی کی کھاڑی پر جب ہم جائیں گے تو الاقصی کی کھاڑی میں پیسیفک اوشین کا پانی کا جو مٹمئلہ کلر کا ہے، اور جو انڈین اوشین یا ہند مہاساگر کا جو پانی جو ملتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ نیلے کلر کا ہے۔ آج ہم سائنس کی وجہ سے یہ جان رہے ہیں کہ اس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں۔ جب میرائن ٹیکنالوجی کا ایجاد ہوا، جو ہمارے ڈرائیورز ہیں وہ اندر جا کر دیکھے تو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں پانی جو ہے نا، یہ دو سمندر ملتے تو ہیں، مطلب آتے تو ہیں سمندر ایک دوسرے سے، لیکن یہ دونوں یہ کا پانی ایک دوسرے سے گھلتا ملتا نہیں ہے۔ آج الاقصی کی کھاڑی میں بہت سے لوگ اس حیرت انگیز میریکل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، اس اعلی حیرت انگیز الاقصی کی کھاڑی، جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں مگر ان کا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، ویگیانک اسے دو الگ الگ سمندر کھارے اور میٹھے پانی کی الگ الگ انٹینسٹی، الگ الگ ڈینسٹی، الگ الگ ٹمپریچر کی وجہ سے اسے نہ ملنا بتاتے ہیں۔ یہ دونوں مطلب الگ الگ پانی ہے، الگ الگ ٹمپریچر ہے، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ خیر، یہ بات تب ہمیں پتا چلی جب ویگیانکوں نے اسے پتا لگائی، پر 1400 ایئرس اگو ہماری قرآن عظیم میں ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان میں، سورہ رحمان کی آیت دیکھیے، مرجل بحرین یلقطیانی، مرجل بحرین یلقطیانی بینہما برزخ لا یبغیان۔ مرجل بحرین یلقطیانی، ہم نے تو سمندر جاری کیے، اور بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ مطلب ہوتا ہے پردہ۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے بیچ ایک پردہ ڈال دیا جس سے وہ ایک دوسرے سے مل نہ پائے۔ میرے پیارے عزیزوں، بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھی وہ الاقصی کی اس کھاڑی میں گئے ہوں گے اور اس کے بعد یہ آیت بیان کر دیے ہوں گے۔ ہمارا تو چلو عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ نہیں ہے وہ ہمارے جو بھائی ہیں نا، وہ یہ گمان کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا، ایسی ٹیکنیکل اور اتنی ترتیب سے فرمایا کہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت حیرت ہوگا۔
او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمت بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يقد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا جیسے اندھیرے دریا میں لزین گہرا پانی یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے موج من موج. اچھا اس میں ظلمت مطلب اندھیرا ہوتا ہے, بعض ہوا مطلب بعض. اذا اخرج جب وہ نکالے یداہ اپنا ہاتھ لم یقت نزدیک نہیں یراہا تو وہ اسے دے دے. اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی اس آیت میں اتنے ترتیب سے فرمایا ہے کہ سمندر کے اندر جو ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے, گہرا پانی جہاں ہوتا ہے نا وہ اندھیرا ہوتا ہے. ایک تہ تک ہم سمندر دیکھتے ہیں تو اس میں جو وبگیور ہیں, وبگیو کلرز ہوتے ہیں نا, تو سطح در سطح وہ کلر ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس وقت تک 1400 سال پہلے جب غوطہ خوری تب جب نہیں تھی, لوگ اوپر کے پانی میں تیرا کرتے تھے, سمندر کی گہرائیوں کی بھی اندر نہیں جاتے تھے. اب سمندر کی گہرائیوں کے اندر نہیں جاتے تھے تو ان کو یہ پیسے پتا ہوگا کہ یہ جو ہے اندر اندھیرا ہے کہ لائٹ ہے. ہم لوگ تو قصے سناتے تھے کہ اندر پرستان ہے, اندر یہ ہے, اندر وہ ہے, بہت سی کامکس بنی, بہت سے یہ ہے. آج بتانے لگ گئے لوگ باقی نہیں ہے اب سمندر کے اندر اندھیرا ہے. ان 20th سینچری جب سب مرین ایجاد ہوئی تب ہمیں پتا چلتا ہے, وگیان کو یہ پتا چلتا ہے کہ سمندر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لہروں کے لپٹنے سے, گہرے پانی میں جو لپٹیں آتی ہیں, جو لہریں آتی ہیں, ابھی تک 20ویں سنچری تک ہمیں پتا تھا کہ اوپر لہریں آتی ہیں. قرآن عظیم فرماتا ہے کہ گہرے پانی کے اندر لپٹیں آتی ہیں, لہریں آتی ہیں. اس کے بعد جو بادل ہوتا ہے اس سے بھی اندھیرا چھاتا ہے. تو کافر کی مثال ایسی ہے, ایمان نہ لانے والے کی ایمان ایسی ہے جیسے گہرے پانی میں جہاں لہریں آتی ہیں, بادل چھا جاتا ہے, اتنی ہے. اور اللہ جسے ہدایت نہ دے, جسے نور نہ دے, جسے ایمان نہ دے, وہ ایمان نہیں پا سکتا, وہ روشنی نہیں پا سکتا. تو معزز سامعین, جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان کیا قرآن عظیم میں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بیان کیا, یہ پروف کرتا ہے کہ قرآن عظیم کریٹر کی کتاب ہے, کتب الکریٹر, کتب الخالق. یہ خالق کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب. جس نے کریشن بنایا اسے معلوم ہے کہ ان کریشن میں کہاں کیا چیز ہے. الاقصی کی کھاڑی میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حیات کبھی گئے نہیں. اور یہ جو سورہ نور کی میں نے آیت بیان کی آپ سے, یہ آیت ہمیں ترتیب سے بتاتی کہ گہرے پانی کا رہسیہ کیا ہے. درگا راؤ ایک جدہ کے بہت بڑے سب میرین اسپیشلسٹ ہیں. آپ نے جب یہ پتا دیکھا تو اب آپ کو بہت حیرت انگیز لگی. اسی کی طرح کینیڈا کے ایک سائنٹسٹ تھے گلر, جنہوں نے بعد میں اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا تھا. انہوں نے اس آیت کو جب کسی دوسرے سائنٹسٹ کو دکھائی تو اس نے کہا کہ یہ ایسے آدمی کی لکھی ہوئی سینٹنس ہے جو سمندروں کا سفر بہت کر چکا ہو. میرے پیارے عزیزوں, سمندر کا سفر نہیں عطا کیے بلکہ اللہ رب العالمین کی محبت کا سفر عطا کیے. اور اللہ رب العالمین نے جو آیت بیان کی وہ ایسی ہے
جسے سن کر ہم اور آپ سب حیرت انگیز ہو جاتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے. رضا الہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. دعا میں طلبگار شارف اشرفی. السلام علیکم.